السلام علیکم، میں ایڈیٹر ڈاکٹر حافظ محمد خواجہ قادری NNI نیوز چینل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ادارہ میرا شہر میرے لوگ کے زیر اہتمام معروف دانشور، مشہور وکیل، محقق، صحافی اقبال شناس مرحوم عثمان شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک اجلاس میڈیا پلس میں منعقد کیا گیا۔ ہمارے یہاں مرحوم کے ورثے کے ساتھ اظہار ہمدردی و غمگساری کو تعزیت کہا جاتا ہے۔ تعزیت ایک مسنون عمل ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی۔ اس موقع پر عثمان شہید کی خدمات کو یاد کیا گیا۔ سارا حال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس اجلاس میں صحافی حضرات، وکلاء اور شعراء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ دراصل عثمان شہید کی شخصیت پر روشنی ڈالنا مشکل اس لیے ہے کہ ان کی زندگی کے کئی پہلو ہمارے سامنے ہیں۔ سیاسی میدان ہو، قانونی معاملات ہوں یا ادبی تذکرہ ہو، ان سب میں عثمان شہید نے نام کمایا۔ وہ جب بھی کسی سے مخاطب ہوتے تو الفاظ کی ادائیگی، تلفظ اور احساس کی شدت انتہائی بلندی پر نظر آتی تھی۔ آج بھی لوگ ان کے مخصوص لہجے اور اردو انگریزی زبان کے درست تلفظ کی مثال دیتے ہیں۔ دنیا میں انسان کے لیے سب سے قیمتی اس کی باتیں اور یادیں ہوتی ہیں، اور یہی یادیں انسان کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کبھی یاد آ جاتی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ابھی کل ہی کی بات ہے۔ عثمان شہید سے میری کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ وہ اپنے اندر ملت کا درد رکھتے تھے۔ وہ ہمہ جہت بلکہ ادبی تخلیقی شخصیت تھے، جن کے مضامین سیاست اخبار کو روشنی فراہم کرتے تھے۔ اتوار کا اخبار ان کا کالم پڑھنے کے لیے خریدا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے تہذیبی، معاشرتی، سماجی تصورات کو اپنے کالموں میں پیش کیا۔ عثمان شہید اپنی ذات میں ایک صاف گو، محبت پرور آدمی تھے۔ انہوں نے وکالت کے علاوہ شعر و ادب کے شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کی بدولت ایسے چراغ روشن کیے جن کی ضیاء پاشی سے ایک زمانہ مستفید ہوا۔ ان سے جب میری آخری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا، واجد صاحب، جیلوں میں کئی مسلم نوجوان برسوں سے بند ہیں۔ جرمانہ ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں، جبکہ ان کی سزا بھی ختم ہو گئی۔ اب وہ جرمانہ بھرنے سے قاصر ہیں۔ انہوں نے اس کار خیر میں ہاتھ بٹانے کی مجھے دعوت دی۔ اس کے بعد پھر میری ان سے ملاقات کبھی نہ ہو سکی۔ ان کی وفات کی خبر بھی مجھے میرے دوست نے ان کی تدفین کے بعد دی۔ یہاں مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی ملال نہیں کہ انہیں جو مقام ملنا چاہیے تھا ان کے حصے میں نہیں آیا۔ وہ مولانا ابوالکلام آزاد ایوارڈ کے مستحق تھے، لیکن بعض چاپلوس قسم کے انسانوں نے انہیں منتخب کرنے سے گریز کیا، جس کا مجھے کافی دکھ ہے۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کم از کم عثمان شہید کی خدمات کے عوض میں انہیں بعد از مرگ اس ایوارڈ سے نوازا جائے۔ اس تعزیتی اجلاس میں پروفیسر ایس اے شکور، مشہور و معروف شاعر صلاح الدین نیّر، صحافی عزیز احمد، یم واجد، عوامی جہدکار عثمان الحاجری کے علاوہ دیگر مشہور و معروف شخصیات موجود تھیں۔ عثمان شہید آج ہمارے درمیان نہیں، لیکن ان کی باتیں اور یادیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اس اجلاس میں مختلف دانشوروں اور شعراء نے خطاب کرتے ہوئے عثمان شہید کی خدمات پر روشنی ڈالی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ گلن جیا، وہ تراتی ہی جس کے آنگن میں زمین پہ رہتا تھا وہ شخص آج ماں کی طرح۔ یہ اسی زمین میں نے ایک کہا اور یہ ہمیشہ پاس تھے خوشبو یہ گل ستائے کی طرح، ہمیشہ پاس تھے خوشبو یہ گل ستائے کی طرح، زمین سے رہتے تھے، زمین سے آپ کا رشتہ تھا آسماں کی طرح، ہمیشہ پاس تھے خوشبو یہ گل ستائے کی طرح، زمین سے آپ کا رشتہ تھا آسماں کی طرح۔ اچانک آپ کا محفل سے یوں چلا جانا، اچانک آپ کا محفل سے یوں چلا جانا، کبھی یقین کی طرح تھا کبھی گما کی طرح۔ اچانک آپ کا محفل سے یوں چلا جانا، کبھی یقین کی طرح تھا کبھی گما کی طرح۔ سلام الدین نیّر صاحب، میرا شہر میرے لوگ کے بینر تلے مسلسل 2 سال سے ہمارے ریاست تلنگانہ اور حیدرآباد کے ممتاز دانشوروں کے صحافی اور ممتاز صحافی دانشور اور بہت سے جو ادب سے جن کا تعلق تھا، صحافت سے جن کا تعلق تھا،
اور ادبی شخصیتوں پر انہوں نے مسلسل 76 شخصیتوں پر انہوں نے جلسے منعقد کیے، اور یہ سلسلہ تقریباً 2 سال سے مسلسل ہر ماہ جاری ہے۔ وہ سلسلے کو برقرار اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ ہماری آنے والی نسلیں ہم سے جو سینئر تھے، جو بزرگ تھے ہمارے، ان کے خدمات سے واقف ہو سکے، ان کے کنٹریبیوشن سے واقف ہو سکے، اس لیے یہ انہوں نے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ میں خادم حسین پرویز صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت سے یہاں اس جلسوں میں انتظامات، یہ حل کے علاوہ بہت سے انتظامات بادل بھائی کے سپرد ہوتے ہوئے کو انجام دیا۔ جہاں تک عثمان شہید صاحب کا تعلق ہے، میرے ان کے تعلق تقریباً 30 سال سے میرے تعلقات رہے عثمان شہید صاحب سے۔ عثمان شہید کیونکہ وقت کافی کم ہے اور عثمان شہید کی شخصیت کا احاطہ کرنا بڑا مشکل ہے کم وقت میں۔ ان کی شخصیت پر تو کئی سیمینارز ہو سکتے ہیں، ان کے ہمگیر شخصیت کی کئی پہلو ہیں، ان کی شخصیت کے بحیثیت ضعفی، بحیثیت مخرری، بے باک قلمگر کی حیثیت سے، پختہ قانوندہ کی حیثیت سے، اور ایک ملی طرح رکھنے والی شخصیت کی حیثیت سے، اور سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ آدمی نہیں بلکہ ایک اچھے انسان، یہ سب سے بڑی خوبی تھی۔ تو عثمان شہید صاحب کے پہلے جو تعلقات تھے وہ کئی برسوں سے تھے، اور خاص سے 2 سال کا کم یا امز وقت پیر زل خبر ان کے 50 سالہ قانونی خدمات پر ایک جلسہ رکھا گیا تھا بہت ہی بڑے پیمانے پر، جس میں شہر کے بہت سارے سینئر ایڈوکیٹس موجود تھے۔ آج کا یہ تعزیتی جلسہ وزیمن شیر دل، شعلہ بیاں اور اہم چیز اوقاف کے لیے ہمارا امتا رشتہ اوقاف سے، اور اللہ کے فضل سے ہم بچپن سے ہی دار پہ ٹھہر کے کلمہ حق کو لے، اور ان کی قیادت میں الحمدللہ ٹولی مسجد کا کیس سمجھیتے تھے ہم تو۔ ٹولی مسجد کے جو شادی خانی ہے PIL نمبر 124 آف 2015 میں کوئی اگر ونٹیج پیلیس، کراؤن پیلیس، محبوب پرائڈ، ایسے بڑے بڑے شادی خانوں کا ان لوگوں کے خلاف جو وقت کے کون ہیں آپ جان سکتے ہیں، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، ان کا سامنا کرتے ہوئے اللہ کے فضل سے انہوں نے ڈیمالیشن آرڈر لگا، ڈیمالیشن نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مسلسل مجھے ریپریزنٹیشن دیو ہوئی کے بتاتے ہیں، ان کنسرن اتھارٹیز کو دے دے گا۔ اس کے بعد سلا کے پلہ پہ انڈم پہ 1742 آف 2017، اور وہ کیس بھی اللہ کے فضل سے عثمان شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کیس تو بھی الحمدللہ انہی کے الحمدللہ زیر نگرانی الحمدللہ ان کے جوان سال پرزن، اور الحمدللہ میں اوقاف کے لیے کیا کہوں، انتقال سے پہلے روتے ہوئے عثمان شہید صاحب رہے، بیٹا اوقاف کے لیے پیسے کبھی بھی ہم کو ٹھہرا نہیں، کافی لوگ وہاں پر گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا، اوقاف کا مسئلہ آتے پہلے بلا لے، یہ سادگی اور بھی اوقاف کے لیے اوکے، یہاں ان کے کلائنٹس بیٹھے ہوئے وہ گواہ ہے اس بات کے کہ میرے کو کبھی بھی ٹھہرنا نہیں تھی۔ اور ٹولی مسجد کے علاوہ کاش کے صاحب یہاں تھے، وہ موجود رہتے تو میں بولنا چاہتا تھا۔ کاربا نام کا ایک ضلع ہے کٹھورا بستے، ادارے ابدا کے اردو کے لیے میں حق بول رہا ہوں، بولتا رہوں گا، کسی سے نہیں، صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ہی ڈرنا۔ ڈاکٹر محی الدین جو قادری جو ان کو نظام میں ادارے ترتیب منتظم میں ادارے ادویات اردو کے لیے اس کا مقدمہ کے پرنٹ لکھنے والے اگر کوئی شخصیت تھے وہ عثمان شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔
उसी बुनियाद पर वो केस जीता गया, अपील में गए भी तो जीते, फिर आगे भी जीते आखिर पे उसकी डिग्री हुई। 4 महीने में उससे इदारे अध्या के उर्दू का मठारू पाशा से कब्जा ले लेना, बाकी इसके मठारू पाशा महीना 50,000 रुपये बतौर किराया अदा करना, जब से भी वहाँ पर काबिज थे वकील नासिर सहाफी, बल्कि एक अच्छा मुदब्बिर, एक अच्छा मुखर्रिर और एक बेबाक है। हमने बचपन से मेरी वाक़ी को मोहतरम स्वाई शहीद साहब सुल्तान शहीद वकील थे, हमारा भी बका यही था। मेरे तो वालिद मुदर्रब अंजुमा रफी सारा के वो भी बहुत खरीदे रखी पर है। मुदर्रब अली साहब भी हमारी मेहतन तशरीफ कर हुआ। बगान उस्मान शहीद साहब की शख्सियत के पाए बड़े बड़े लोग तबसरा करे थे। मैं मंजूर होती कथा पेश करती हो सब, जिससे मिलते थे मोहब्बत से मिला करते थे, जिससे मिलते थे मोहब्बत से मिला करते थे, अपने अहबाब का दिल जीत लिया करते थे, अपने अहबाब का दिल जीत लिया करते थे। उनके हाथों में किताबें ही रहा करती थी, उनके हाथों में किताबें ही रहा करती थी। इल्म जो पास था तक़सीम किया करते थे, इल्म जो पास था तक़सीम किया करते थे। और एक देखिए कि उर्दू की सरजमीन का जौहर चला गया, उर्दू की सरजमीन का जौहर चला गया, शेरो अदब की बज़्म का पैगर चला गया। तहक़ीक़ के सफ़र में रहा जिंदगी तमाम, तहक़ीक़ के सफ़र में रहा जिंदगी तमाम, महफिल से अपनी माह मुनव्वर चला गया। आज इनफरादी तौर पर हम उस्मान शहीद साहब से महरूम हुए और मेरी मुलाकात भी कुछ 11 दिन इनके साथ नहीं, लेकिन इन किताब पढ़ने के बाद अंदाज़ा हुआ कि वो कितने अच्छे मुखातिब, खतीब और मुकर्रिर और बेबाक, और कोई लगी लपेट की बात नहीं, दो मुपल्ली पहना है कह के, तो ऐसी शख्सियतें बहुत कम थी। उस्मान शहीद साहब को खलील हुसैनी साहब की देन है, उनकी तरबियत, और खलील साहब तरबियत के मामले में कोई मुरब्बत नहीं करते। और उसी तरह बाद में उनको जब मुस्लिम लीग भी लिया गया तो गौस कामची साहब बरकत मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह उनकी तरबियत के बाद। दोस्तों, उस्मान शहीद साहब का जब नाम आता है तो सबसे पहले मुझे एक बात याद आती है। एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और मुलाकात ऐसी थी, वो बड़े जज्बाती थे अभी, और सारे मुखबिरीन ने बताया कि वो बड़े जज्बाती थे। बतौर जज्बाती उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, तो बाजी साहब मैं सोच रहा हूँ उन लोगों को बाहर निकाला जाए जो जेल में परेशान रहे हैं। दरअसल उनका एक ख्याल मेरे जहन से बेवस हो गया था और मैं भी सोचने लगा ये बात सही है, लोग 500 रुपये जुर्माना ना भरने की वजह से जेल में पड़े हैं, बरतनों से पड़े हैं, तो ऐसे लोगों को निकालने के लिए वो कोशिश करते रहे, कोशिश आखिरी दम तक भी कोशिश करते रहे। मैं तो कहता हूँ जब वो लिखते थे तो हुकूमत से भिड़ जाते थे, हुकूमतों से लड़ते थे। उनके कलम में वो तासीर थी कि जब भी वो लिखते तो मुखालिफी खामोश हो जाया करते थे। तो उनके अंदर वो जज्बा था मिल्लत के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। साफ जाहिर है हैदराबाद के कल्चर में लोग कहते हैं, जो मैं हमेशा तस्कीर करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हैदराबाद के कल्चर ने ये चीज सराहत कर दे दी है कि यहाँ चाबूस लोग बहुत ज्यादा हैं। आप देखिए पिछले दिनों एक एवाज पेश किया गया अब्दुल कलाम आजाद एवाज, उसके हकदार उस्मान शहीद साहब थे। हमने कई बार इसका जिक्र किया है, नैयब साहब भी इसका जिक्र करते हैं। तो मैं बता रहा हूं कि ये ताज़ियती जलसा तभी हमारे लिए कामयाब साबित होगा जब उन्हें ये अवार्ड से नवाजा जाए। बस मैं यही चाहता हूं कि आप लोग भी मेरे साथ दुआ कीजिए
لازمی ہے کہ عثمان شہید صاحب اور میں ایک ہی مکتب کے سلجی کے طالب علم محترم قائد محترم سید خلیل حسینی صاحب کی زیر تربیت وہ بھی رہے، یقینی طور پر کچھ میرے سے سینئر تھی، اور میں بھی قائد محترم سید خلیل حسینی صاحب ہی کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ یہ سفر بہرحال چل رہا ہے، الٹا یا سیدھا جس انداز سے بھی ہو۔ ایک بات یاد رکھیے کہ قائد محترم سید خلیل حسینی صاحب نے جس طرح اقبال میں شاہین زادوں پر پرچیا، اسی طرح دکن کی اس سرزمین پر جو پولیس ایکشن کے بعد بڑی بنجر نظر آ رہی تھی، وہاں سے بہت سے شاہین زادوں کو خلیل حسینی صاحب نے پیدا کیا، اور انہی شاہین زادوں کے تن نازک میں ایک بڑی قوت و طاقت پیدا کی، جس کا اظہار عثمان شہید صاحب نے اپنی زندگی میں دنیا کے سامنے کیا ہے۔ عثمان شہید صاحب کے میرے مناسب تقریباً 20-25 سال کے رہ گئے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی ادبی جلسے شہر میں ہوتے تھے میائی جب سے، ان جلسوں میں میں بذمت دیتا، اور وہ بہت اچھی تقریر کرتے تھے، اور کبھی بھی ان کو کاغذ ہاتھ میں نہ کری، اظہار کیا کا شوق بھی نہیں ہوا، موقع بھی نہیں ملا، وہ ہر جستہ تقریر کرتے تھے۔ خیرین کرام، جب ان کے میرے مناسب بڑھنے لگے، میں نے دیکھا کہ ان کی مضامین سیاست اخبار میں مسلسل چھپ رکھے گئے، اور تقریباً ان کے تمام مضامین میں چھپنے کے بعد میں ایک ادبی اشارہ 29 برس سے نکالتا ہوں کہ کا سفر اس میں ڈیجسٹ کرتے رہا۔ پھر میں عثمان شہید صاحب جب مراسم زیادہ بڑھ گئے تو میں نے کہا کہ سیاست میں جو مضامین چھپ رہے ہیں اس کو کتابی شکل دینی چاہیے۔ میرے مشورے سے انہوں نے یہ کہیں 3-4 کتابیں انہوں نے کتابیں شائع کروائی، اور کمپیوٹر کتابت کے لیے میں نے سیاست کے بہترین کمپیوٹر کاتب کو متعین کیا، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے کام 3-4 کتابیں ان کی چھپ چکی ہیں۔ عثمان شہید صاحب شاعر و ادیبوں کے لیے ہمیشہ بہت بڑے موثر رکھے۔ اب ظاہر ہے کہ شاعر و ادیبوں کے بھی عام شہریوں کی طرح مسائل رہتے ہیں، گھروں کے مسائل رہتے ہیں، اور شعر و ادب کے مسائل رہتے ہیں۔ انہوں نے بغیر فیس کے مکمل تعاون کیا۔ ہم تمام شاعر و ادیب جن کے لیے انہوں کے احسانات عظیم ہیں، ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ عثمان شہید صاحب کا لب و رشا آپ نے پڑھا ہوگا، سیاست مضامین۔ میرے خیال میں حیدرآباد میں ان 50-60 سال میں میرا جو تجربہ ہے، شاعرانہ، عجیبانہ اور صحافتی تجربہ، میں نے محسوس کیا کہ صرف 2 شخصیت ایسے ہیں جن کا لب و لہجہ، جن کا انداز تحریر عام دانشوروں کے مقابلے میں بس زیادہ مؤثر رہا۔ ایک علامہ حجاز فروغ اور دوسرے عثمان شہید۔ حیرت ہوتی ہے کہ عثمان شہید صاحب مذہبی ذہن رکھنے کے باوجود ادبی معاملات میں بھی ان کی بڑا گہرا مطالعہ تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے جو مضامین میں پڑھتا تھا، میں اپنی بات کرتا ہوں، میرا تجربہ ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ میں کسی کلاسک شاعری پڑھ رہا۔ بہت عمدہ زبان لکھتے تھے، میں بڑا متاثر تھا۔